اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن شریف میں احسن القصص کر کے بیان فرمایا ہے، اور ہمارے رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ وآلہ وسلم کو اس قصے سے خوب آگاہ فرمایا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے: نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ ہم بیان کرتے ہیں تیرے پاس بہتر بیان اس واسطے کہ بھیجا ہم نے تیری طرف یہ قرآن، اور تو تھا پہلے اس سے بے خبروں میں۔ علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قصے کو سب قصوں سے قرآن شریف کے بہتر قصے کیوں فرمایا ہے۔ بعضوں نے کہا کہ یہ قصہ سب پیغمبروں کے قصے سے احسن ہے، اور بعض نے کہا کہ صبر جمیل یعقوب علیہ السلام کا قرآن شریف میں مذکور ہے کہ صبر سب سے بہتر ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قصے کو احسن کہا۔ اور بعض نے کہا کہ پہلی باتیں خواب کی تھی، تمام حقیقتیں اس میں بیان ہوئی، اور سورہ یوسف نازل ہونے کا سبب یہ تھا کہ ایک دن 7 یہودیوں نے آ کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مباحثہ کیا، یعنی یہودیوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہماری توریت بہتر ہے تمہارے قرآن سے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارا قرآن شریف بہتر ہے تمہاری توریت سے۔ یہودیوں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ توریت میں مذکور ہے، قرآن شریف میں نہیں، اور حالانکہ وہ بہتر قصوں میں سے ہے۔ حضرت عمر اس بات کو سن کر دلگیر ہوئے اور رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور سارا معاملہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیے۔ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے جواب سے متفکر ہوئے۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام بحکم رب العالمین حضرت سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ پہنچے اور قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان فرمایا۔ قصے کے شروع یہ تھا کہ جب یعقوب علیہ السلام ایک مدت کے بعد شام سے کنعان میں تشریف لائے اور یہاں مقیم ہوئے، بی بی راحیل یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ نے بنیامین کے پیدائش کے بعد انتقال فرمایا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 5 برس کی تھی۔ 11 بھائیوں سے وہ بہت خوبصورت تھے۔ یعقوب علیہ السلام ان کو سب بیٹوں سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ بنیامین شیر خواہ تھے، ان کی خالہ لیا نے ان کو پرورش کیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک بہن تھی۔ ایک دن انہوں نے یعقوب علیہ السلام کے گھر آ کر سب بیٹوں کو ان کے دیکھا، پر کسی پر پیار نہ آیا مگر حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہوئی۔ تب یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بہت اولاد سے نوازا ہے، اور تمہاری ایک بیوی ہے، خدمت سب بیٹوں کی نہیں کر سکتی، حضرت یوسف علیہ السلام کو مجھے دے دو، ہم اس کی خدمت اور پرورش کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بہن کے فرمانے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سپرد کیا۔ تب وہ یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر لے گئی اور ناز و نعمت سے پرورش کرنے لگی۔ ان کے لیے ہر گھڑی یعقوب علیہ السلام کا دل تڑپتا اور بہن کے گھر جا جا کے دیکھ آتے تھے۔ اسی طرح روز بروز حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت حضرت یوسف علیہ السلام پر زیادہ بڑھنے لگی۔ تب بہن سے کہا کہ میں بغیر یوسف کے ایک گھڑی نہیں رہ سکتا ہوں، میرے پاس اسے بھیج دو۔ تب ان کے بہن نے جواب دیا کہ میں بھی بے اس کے رہ نہیں سکتی۔ اس میں
حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام ایک ہفتہ تمہارے پاس رہے اور ایک ہفتہ میرے پاس۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، پہلا ہفتہ میرے پاس رہیں گے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے قبول فرمایا۔ اور ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک کمر بند تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بڑی بہن کو وہ کمر بند دادا کے میراث سے ان کے حصے میں پہنچا تھا، اور وہی کمر بند دوال سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وقت قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھے تھے۔ جب یوسف علیہ السلام پھوپھی کے گھر میں 7 دن رہے، اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو طلب کیا۔ تب ان کی بہن نے ایک حیلہ سازی کی تاکہ یوسف علیہ السلام کو ان کا باپ نہ لے جا سکے۔ وہ کمر بند حضرت یوسف علیہ السلام کی کمر میں چھپا کے کپڑے کے تلے باندھ دیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی بہانے سے چور بنا کے پھر اپنے گھر میں لے آؤں گی۔ ان ایام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت و دین میں ایسا حکم تھا، جو کوئی کسی کی چیز چراتا اور وہ پکڑا جاتا تو وہ شخص صاحب مال کا غلام ہوتا۔ پس 7 دن کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو منگوا لیا۔ پھر ان کی پھوپھی نے حیلہ کر کے یعقوب علیہ السلام کے پاس آ کر کہا کہ کمر بند میرے باپ کا کیا ہوا؟ یقین ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ہمراہ جو لوگ تھے انہوں نے چرایا ہے، سب کو تم حاضر کرو۔ جھوٹ موٹ پوچھ پاچھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جا کر ان کی کمر سے کمر بند جھٹ کھول ڈالا اور کہا کہ یوسف علیہ السلام میرے پاس مجرم ہوا، اب 10 برس قید رہے اور خدمت کرے۔ تب حضرت یعقوب علیہ السلام نے رنجیدہ ہو کر اپنی بہن کو یوسف کے لے جانے کی رضا دی۔ 2 برس کے بعد ان کی بہن وفات پائی۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو گھر میں لائے اور سب فرزندوں سے زیادہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز رکھتے تھے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے یہ بیان کیا کہ میں نے رات گزشتہ کو خواب میں دیکھا ہے کہ آفتاب اور ماہتاب اور 11 ستاروں نے آسمان سے اتر کے مجھے سجدہ کیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ جس وقت کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کو، اے باپ، میں نے دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند نے مجھے سجدہ کیا۔ یعقوب علیہ السلام نے جب معلوم کیا کہ بھائی سب ان کو ذلیل کریں گے، تب کہا ان سے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ کہا یعقوب نے، اے بیٹے، مت بیان کر خواب اپنے بھائیوں کے پاس، پھر وہ بنا لیں گے البتہ تیرے واسطے کچھ فریب۔ شیطان ہے انسان کا کھلا دشمن، یعنی اس کی تعبیر ظاہر سنتے ہی سمجھ لیں گے 12 بھائی تھے، ایک باپ اور 4 ماؤں سے، اور ان کی طرح محتاج ہوئے۔ پھر شیطان نے ان کے دل میں حسد ڈالا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تعبیر خواب حضرت یوسف علیہ السلام سے کہی وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور اسی طرح تجھے تیرا رب چن لے گا اور تجھے باتوں کا انجام نکالنا سکھائے گا اور تجھ پر اپنی نعمت پوری کرے گا
اور یعقوب کے گھر والوں پر جس طرح تیرے پہلے دونوں باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی، بے شک تیرا رب علم و حکمت والا ہے۔ یہ تعبیر خواب بھائیوں نے سنی، تب حسد کرنے لگے اور بولے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین۔ جب بولے کہ ضرور یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں اور ہم ایک جماعت ہیں، بے شک ہمارے باپ صراحتاً ان کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ہم وقت پر کام آنے والے ہیں، اور یہ لڑکا چھوٹا اور ایک بھائی اس کا سگا ہے، اور سب سوتیلے۔ یہ باتیں حالت نابالغی میں کہی تھی، کسی وجہ سے ان پر تناظر درست نہیں۔ سب بھائیوں نے بڑا مرتبہ پایا، لیکن ابتدا میں سب نے رنج اٹھائے اور کہنے لگے، یوسف کو مار ڈالو یا کہیں زمین میں پھینک آؤ کہ تمہارے باپ کا منہ صرف تمہاری ہی طرف رہے، اور توبہ کرو اور متی باپ کی رہو تاکہ خدائے تعالیٰ ہم کو عفو کرے۔ ان میں ایک بھائی کا نام یہودا تھا، سب اس کے تابع دار تھے۔ اس نے کہا کہ مت مارو،